ہر معاشرے میں 20% لوگ کم از کم خراب ہوتے ہیں، کم از کم 20% خراب ہوتے ہیں، اور ہر معاشرے میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کی اگر مناسب دیکھ بھال کی جائے تو وہ مہذب اور قانون کے پابند اور معاشرے میں آرام دینے والے بنے۔ اکثریت ایسے ہوتی ہے۔ بگاڑ کہاں سے آتا ہے؟ پاکستانی معاشرے میں جدھر دیکھیں بگاڑ ہی بگاڑ پھیلا ہوا ہے۔ جن معاشروں میں بگاڑ ہے، یہ میں انسانی سوچ کی بات کر رہا ہوں، انسانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، اگر قانون ایسا ہے، نظام ایسا ہے جس میں خرابی والوں کو دبا دیا جائے، انہیں آگے نہ آنے دیا جائے، وہ معاشرہ ترقی پاتا ہے اور فلاح پاتا ہے۔ اور جس نظام میں شرارتیوں کو روکا نہ جائے، ان کو لگام نہ دی جائے، وہ بے لگام ہو کر شرارتیں کرتے پھریں، ان کو پوچھنے والا نہ ہو، تو اس نظام میں وہ ممکن 1000 بندہ وہ 22 کروڑ کو نچائے اور پریشان کر رکھے۔ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، ماکل بن یسار سے یہ روایت ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، کوئی بھی بندہ جس کو اللہ پاک رعایا عطا کرے، حکومت دے، اور جس دن مرے وہ اپنی رعایا کا خیر خواہ نہ ہو، یموت یوم یموت وہو غاش، جس دن مرے اس دن خیانت کرنے والا، کھوٹ رکھنے والا ہو اپنی عوام کے لیے، یعنی ان کے لیے جو اس پر واجب ہے وہ پورا نہ کرے، ان کے لیے جو اس پر لازم تھا وہ پورا نہ کرے، ان کی صحت، ان کے علم، ان کے انصاف، ان کی ضروریات کی کفالت حکمران کی ذمہ داری تھی، پوری نہ کرے، کیا ہوگا؟ اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، طبرانی کبیر میں، مسند احمد بن حنبل میں، ابن حبان میں، ریاض الصالحین میں، شرح السنہ میں، کنز العمال میں، بہت سی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے جی اس سے مراد تو جی حکمران ہے نا، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، عمران خان ہو، زرداری ہو، ہمیں اس سے کیا غرض؟ تو صرف یہ نہیں ہے، اگر عدالت ملک میں اتھارٹی رکھتی ہے تو عدالت بھی اس کیٹیگری میں آئے گی، جج۔ اگر فوج سیاست میں مداخلت رکھتی ہے وہ اس کیٹیگری میں آئیں گے۔ صرف وہ نہیں، تھوڑا سا آگے چلیں، کوئی بھی ادارہ ہے، اس کا مالک اپنے متعلقین کے لیے سربراہ ہے، اگر وہ ان کی خیر خواہی نہیں برتتا، ان کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو اس کے حد میں آئے گا۔ کوئی مالک دکان اپنے ملازموں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا، اسی کیٹیگری میں۔ کوئی پرنسپل یا ادارے کا نظام چلانے والا اپنے طالب علموں سے دیانتداری نہیں کرتا، وہ اس کیٹیگری میں آئے گا۔ صرف اتنا نہیں، ہر ایک، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو میں سے ہر ایک نگہبان اور ہر ایک سے اپنی رعایا کا سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر پر راعی ہے، حاکم ہے، اس سے اپنے بچوں، اپنی گھر والی کے متعلق سوال ہوگا، کہاں سے کما کر کھلایا، کیسے کیا، ان کی تربیت کیا کی، ان کو کس طرح سمجھایا، ان کے حقوق ادا کیے نہیں کیے، ان کی ذمہ داریاں پوری کی یا نہیں کی۔ یہ وہی بات آ گئی۔ اسی طرح محققین نے فرمایا، حدیث پاک نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں حاکم ہے، وہ گھر کی حفاظت کرے، شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کے گھر میں ان کو نہ آنے دے جن کا آنا شوہر کو گوارا نہیں، اپنے جسم اور اپنے گھر میں وہ کام نہ کرے جو شریعت کی اجازت نہیں۔ اب اسی میں آئے گا نا۔ اور محققین نے تو اگلی بات کہہ دی، انہوں نے کہا کہ ہر آدمی اگرچہ اس کے زیر کفالت کوئی نہ ہو، اکیلا ہے، اس کی آنکھیں تو ہیں، اس کے کان تو ہیں، اس کی زبان تو ہے، اس کے اعضاء تو ہیں، یہ سب اس کی رعایا ہے، ان کی ذمہ داری اس کے سر پر۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ ان گناہوں سے
انسان کی قوتیں نقصان پذیر ہوتی ہیں. وہ مجھے ایک مسئلہ پوچھا نا، اس نے کہا جی سگریٹ کا کاروبار جائز ہے؟ میں نے جواب دیا اگر سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے تو اس کا کاروبار حرام ہے. پھر تو مسلمانوں کی بات خائی ہے نا، ان کو مضر سے چیز بیچنا اور دینا. تو خیر، یہ کلکم رائن کلکم مسئولون عن رعیتہ والی حدیث یہ بخاری شریف میں 4 جگہ موجود ہے میرے سامنے. ترمذی شریف میں، مسند احمد بن حنبل میں، مسلم شریف میں 2 جگہ ہے، مصنف عبد الرزاق میں، ابن حبان، موطا امام مالک، مصنف عبد الرزاق، سنن بہقی، بہت سی کتابوں میں ہے. یہ حدیث کلکم رائن والی عبداللہ ابن عمر سے منقول ہے، ابو لبابہ سے ہے، ماکل بن یسار سے، حضرت انس سے، حضرت ابو ہریرہ سے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم سے یہ حدیث روایت ہے.